میں ایگری نہ کروں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ بالکل بھی نہیں. And that is the reason why we are inviting people with a lot of جی difference of opinion. جی جی میں اب تھوڑا سا دیکھیں، جب بھی آپ کوئی قانون بناتے ہیں نا تو جی قانون، دنیا کے قانون بنانے کی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. قانون بن گیا، اگر قانون بننے کے بعد آپ اسے توڑیں گے تو اس کی ظاہر سزا بھی ہوگی. اگر قانون بن گیا اور اس کی کوئی سزا نہیں ہے تو پھر اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پاکستان میں ٹریفک قوانین کی پابندی اس لیے نہیں ہوتی کہ سزائیں بہت چھوٹی ہیں. یہی ڈرائیور جب دبئی جاتے ہیں تو یہ کوئی حادثہ نہیں کرتے، کوئی تیز رفتاری نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے سزا کتنی بڑی ہے. تو سزا تو آپ کو دینی پڑے گی کسی نہ کسی کو قانون کی خلاف ورزی کرنے کی. اب آ جائیے قانون کے اوپر. یہ جب بات کرتے ہیں نا کہ ممبر و محراب سے ہم اویئر کریں گے، ان کو لوگوں کو بتائیں گے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ نہ کرنے والی باتیں. 75 سال ہو گئے ہیں آپ کو اس ملک میں. فیکٹس کیا ہیں؟ 75 سال میں کیا آپ بنی اور سوارا اس ملک سے ختم کر سکے؟ کیا 75 سال میں عورتوں کو جائیداد میں آپ ان کا حصہ دے سکے؟ کیا 75 سال میں عورتوں کو ان کے حقوق مل سکے؟ کیا 75 سال میں اس ملک میں بدعنوانی، رشوت، ملاوٹ ختم ہو سکی؟ کچھ نہیں ختم ہوتا. جو کچھ ہوتا ہے جی قانون کے ذریعے ہی ہوتا ہے. یہ جی نہ کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، صرف بہانے ہیں جب آپ نے کرنے ہوتے ہیں. جی دوسری بات، تیسری بات یہ کہ جناب شادی ہے ایک کانٹریکٹ. جی کانٹریکٹ کے اندر جو بنیادی چیز دنیا بھر کے اندر جسے ایک بچہ بھی سمجھتا ہے، اگین بڑے کی تو بات اور ہے، وہ ہوتا ہے کنسنٹ. جی کنسنٹ کون دیتا ہے؟ جس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کنسنٹ دینے کا. ٹھیک. مفتی زبیر صاحب نے، مفتی گلزار نعیمی صاحب کا 13 سال کا بیٹا اگر ان کا گھر بیچا ہے تو یہ مان جائیں گے کہ اس نے گھر بیچ دیا ہے؟ نہیں بیچ سکتا نا. وہ 18 سال کا ہوگا تو اس کے پاس یہ اختیار آئے گا، وہ بھی اگر اس کو ٹرانسفر کیا جائے گا وہ اختیار. ہمارے ملک میں 75 سال سے شادیاں ہو رہی ہیں نا. صنفی امتیاز انڈیکس میں ہم دنیا میں بدترین ہیں. ہمارے یہاں زبردستی کی ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں شادیاں ہوئی ہیں. کیا ان ٹھیک. شادیوں میں نکاح خوان نہیں تھا؟ کیا ان شادیوں میں والدین نہیں تھے؟ کیا ان شادیوں میں بچیاں نہیں تھیں؟ ادھر کون پوچھتا ہے بھائی؟ کس سے؟ آپ نے اور میں نے شادیاں ہوتے نہیں دیکھیں اس معاشرے میں کس جی طرح ہوتی ہے. بچی کی ہمت ہوتی جی ہے کہ وہ انکار کر سکے. 2 تھپڑ جی پڑتے تو فوراً ہاں کر دیتی ہے. تو بھائی میرے، آپ کو کہیں نہ کہیں تو یو ہیو ٹو بات پٹ یور کلیئر ہو گئی ہے. فٹ ڈاؤن بالکل. دی کرب وتھ جی ایون. یہاں پہ نئی چیزیں ہو رہی. جی جب والدین زبردستی شادیاں کرتے ہیں، ٹھیک نکاح ہے. خان جو ہے وہ یعنی رشوت لے کے شادی پڑھا دیتا ہے، تو آپ کیوں اسے سزا نہیں دیں گے؟ بہت بہت شکر گزار ہوں ایک حاشر جملہ میں ارشاد عرض صاحب کرنا آپ کا چاہتا بھی، ہوں. مفتی گلزار نعیمی صاحب آپ کا بھی، کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. مفتی صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں فائنل میں صرف ایک جملہ پوائنٹس؟ عرض جی کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ بھائی عاشر ارشاد صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ شعور اور یہ آگاہی وغیرہ بیکار ہے، قانون بنانا پڑتا ہے. پھر انہوں نے کئی ساری مثالیں دی. میں اب اس کے اوپر بات کرتا ہوں. کیا قانون بنے ہوئے ہیں 75 سال سے، وراثت دی جا رہی ہے، قانون بنے ہوئے ہیں، قرآن سے شادی ختم ہو گئی ہے، قانون بنے ہوئے، ونی کا قانون ختم ہو چکا ہے، قانون بنے ہوئے ہیں، خود ساختہ پنچایتیں قوانین ختم ہو چکے ہیں، قانون بنے ہوئے ہیں، تو کیا قوانین کے ذریعے سے ختم ہو گیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے، پوائنٹ از دیٹ ان جیسے مسائل کا حل شعور ہے، قانون نہیں ہے. خوب. ان جیسے مسائل کا حل عوامی اویئرنیس ہے، شعور ہے. آپ شعور پر ہی آئیں گے، قانون پر نہیں آ سکتے. قانون ان جیسے مسائل کا حل نہیں. ورنہ جتنے انہوں نے مسائل گنوائے ہیں، قوانین موجود ہیں، تو کیا وہ مسائل حل ہو چکے ہیں؟ مگر جب قانون آپ بنائیں گے تو پھر کم از کم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قانون شریعت کے مطابق ہونا